اللہ اللہ کیے جانتے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانتے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والمطمئنین والموقنین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد میرے پیارے پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی، وقت، عمر عطا کی ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسے تو آدمی اتنی امید رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا والے اگر 40، 50، 60، 70 سال زندہ رہتے ہیں تو ہم بھی رہیں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے، حضرت تمام انبیاء سے، حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی خاص، یہ جو انبیاء اکرام کی حکایات ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہدایات ہوتی ہیں، یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، باقی ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہوتی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی، پھر انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس آؤ تو مجھے پہلے بتا دینا کہ میں فلاں دن تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا جو کام تھا، آج وہ فوت ہو گیا، آج وہ فوت ہو گیا، آج وہ فوت ہو گیا، کبھی ہمارے پڑوس میں، کبھی قریب میں، کبھی محلے میں، کبھی گاؤں میں، کبھی شہر میں اعلانات سنتے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب آئے تو کہا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آج اب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے پاس پہلے آؤں گا، آپ کو بتاؤں گا، میں نے آپ سے کہا تھا اور آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ نے مجھے بتایا تو نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے پڑوس میں، اڑوس میں، محلے میں، آپ کی امت میں لوگ مر رہے تھے، یہی آپ کے لیے پیغام تھا کہ آپ کو بھی ایک دن جانا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کو کس طریقے سے ہم گزاریں، کس طریقے سے اس کو چلائیں۔ ایک چیز میں نے کہی تھی پہلے احسان کے متعلق کہ جبرائیل امین نے پوچھا تھا کہ احسان کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ تم خدا کو دیکھتے ہو، اگر اس طریقے سے تم نہ کر سکو تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس عبادت سے مراد ہم لوگ صرف نماز ہی سمجھاتے ہیں، عبادت کے معنی ابدیت کے ہیں۔ بندہ جب اٹھے گا، بیٹھے گا، چلے گا، پھرے گا، گھومے گا، کھائے گا، پیے گا، یہ ساری زندگی اگر وہ صحیح طریقے سے چلتا ہے تو یہ عبادت ہے، اس کا پل پل عبادت ہے۔ حضرت باہو رحمۃ اللہ علیہ غالباً نے فرمایا کہ
جو دم غافل سو دم کافر، مرشد ایویں فرمایا یعنی اگر ایک پل بھی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں تو وہ میں ناشکری میں ہوں۔ کافر کے معنی ناشکری کے ہے کہ وہ اللہ کی نعمت کا کہ میں ناشکری کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے زبان دی، اس نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہر چیز دی، زندگی کی ہر نعمت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن میں اس کو بھول گیا، اس کو یاد نہیں کیا۔ تو ہمارا اگر کاروبار ہے، کاروبار کر رہے ہیں، اس میں دیانتداری ایمانداری دکھاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیانتدار ایماندار تاجر انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی دیانتداری کے ساتھ لوگوں کو سامان مہیا کیا، دیانتداری کے ساتھ ان سے پیسے لیے، کبھی ان کو ٹھگنے کی کوشش نہیں کی، ایمانداری سے چیز دی، ایمانداری سے پیسے لیے۔ اس نے ہر وقت اللہ کا خوف، یہ کیوں کیا؟ اس کے دل میں خدا کا خوف تھا کہ مجھے کل اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس لیے میں سب کام جتنا بھی میرا کام ہے میں دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤں اور دیانتداری کے ساتھ ان سے پیسے لوں، کبھی ٹھگی، کبھی ان سے لوٹنے کا تصور نہ کروں، کبھی کچھ نہ کروں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے بس اسی پہ گزارا کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ دیانتدار ایماندار تاجر جو ہے وہ اپنے کاروبار میں جو جھوٹ نہیں بولتا، سچ سے کاروبار کرتا ہے، وہ انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو دیانتداری کے ساتھ کاروبار کیا ہے، ایمانداری کے ساتھ کاروبار کیا ہے، اور اس نے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے کاروبار کیا ہے، تو اس کی پل پل جو ہے وہ عبادت میں لکھی گئی ہے۔ یہی مقصد ہے احسان کا کہ جب خدا کی عبادت کرو تو تم یہ سوچو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ اتنا تم میں وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ تو سوچو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تجارت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دیگر کہیں نوکری ہو، کوئی دندھا ہو، کاروبار ہو، ملازمت ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اگر ہم ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ کام کرتے رہیں گے، اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے تو میں نے پہلے عرض کیا تھا تو لمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، جس میں چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ تو یہ زندگی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت کر کے دی ہے۔ ایک شخص قبرستان سے گزرا، فاتحہ پڑھ کے ان کو بخشا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھیں بصیرت کی کھول دی۔ اس نے ایک مردے کو دیکھا، مردے سے اس نے بات کی، اس نے بولا کہ تمہاری یہ زندگی برزخ کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے افسوس ہے اپنی اس زندگی پر جو میں نے غفلت میں گزاری، اللہ کے ذکر سے لہو و لعب میں گزاری، فالتو دوستوں کے ساتھ زندگی گزاری، اس پر مجھے افسوس ہے، اور میں اس زندگی پر نازا ہوں جو میں نے اللہ کے خوف میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے فکر میں، اس کی یاد میں گزاری، اس پر نازا ہوں، اور رشک ہے مجھے ان لوگوں پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے اور اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور افسوس ہے مجھے ان لوگوں کی زندگی پر جو لہو و لعب میں اور فالتو وقتوں میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور پھر یہاں آئیں گے تو پھر یہاں کوئی پرسان حال نہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم سب کو یہ زندگی جتنے بھی پل ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور اس کی بڑی ایک غنیمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم قیامت کے دن اس دن نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ تو اس سے نعمت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہے، اور نعمت سے مراد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور رحمتیں اور برکتیں ہم پر ہیں، جسے زندگی ہے، جسے زبان ہے، جسے آنکھ ہے، جسے کان ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، تو ہاتھوں سے ہم کسی کے ساتھ کوئی اچھائی بھلائی کر سکتے ہیں، مثلا کسی کو راستہ پار کرا سکتے ہیں، معذور ہے، مجبور ہے۔ اسی طریقے سے کئی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم اپنے اس زندگی، اپنی اس صحت، اپنی اس جوانی، اپنے اس صحت سے کر سکتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں وقت دیا ہے تو ہم اپنی زبان کو چلائیں. یہ صرف میں ترغیب کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز سے محبت ہو, اس چیز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ, یہ اللہ کا کرم ہے اور میرا کوئی حال نہیں ہے, لیکن اس کے کرم کی وجہ سے روزانہ 5000 مرتبہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا ذکر میں کرتا ہوں اور 2000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. یہ اللہ کا کرم ہے. تو یہ صرف آپ کو بتانے کی بات یہ ہے کہ آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس میں 5000 نہیں کہہ سکتے لا الہ الا اللہ, آپ چل رہے ہیں سیدھا پاؤں رکھیں لا الہ کہیں, الٹا پاؤں رکھیں الا اللہ کہیں, ذکر اذکار میں زندگی گزاریں. 500 بھی ہو گئے تو ہمارے لیے بڑی غنیمت ہے. 5000 تو بہت بڑے ہیں لیکن 500 بھی ہو گئے تو بہت بڑی غنیمت ہے. اور یہ 1000 سے میں نے شروع کیا تھا 5000 تک پہنچا ہے. اللہ کو علم ہے کہ وہ آگے کہاں بڑھائے گا. 100 200 درود شریف سے شروع کیا تھا 2000 تک بات پہنچ گئی. تو میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو آپ کو بھی یہی میں ترغیب دیتا ہوں کہ جو فارغ وقت ہو, آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو تو دل کی طرف توجہ کرو کہ ہمارا دل لا الہ سانس لے رہے ہیں لا الہ کر رہا ہے اور نکال رہے ہیں الا اللہ کر رہا ہے, جیسے کہ آپ مراقبہ میں کرتے ہیں. اس پریکٹیکل کو کرتے رہو. بیٹھے بیٹھے 5-10 منٹ میں آپ جو ہے کہ 5-10 منٹ میں 100 مرتبہ تو ویسے ہی آپ خاموشی سے ذکر کر لیں گے. خاموشی کا ذکر وہ ہے کہ قیامت کے دن بندہ جو ہے کہ اس کے اعمال جو ہے کہ وہ کم پڑیں گے اور جو ہے کہ نیکی کے اعمال کم پڑیں گے اور برائی کے زیادہ ہو جائیں گے. فرشتے اس کو پکڑیں گے اور اس کو پکڑ کے دوزخ میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا رکو رکو رکو, 1 منٹ رکو. رکیں گے, فرشتے عرض کریں گے یا اللہ کیا حکم ہے؟ بولا اس کی امانت ہے جو اس نے خاموشی میں میرا ذکر کیا تھا کسی کو پتا نہیں, صرف مجھے پتا ہے. وہ یہ پرچی ہے اس کے اعمال نامے میں ڈالو. وہ اللہ کا ذکر جو خاموشی سے کیا تھا کسی کو بھی پتا نہیں تھا, جو مراقبے میں نے عرض کیا آپ نے ذکر کیا وہ خاموشی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیکیوں کے اعمال کی پرچی, کیونکہ کسی کو پتا نہیں تھا, فرشتوں تک کو پتا نہیں تھا تو انہوں نے لکھا نہیں, انہوں نے نہیں لکھا تو وہ امانت میرے پاس ہے. یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ڈالو, وہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اللہ حکم فرمائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث پاک کے صدقے ہمیں یہ ذکر کی ایک ایسی بڑی نعمت دی ہے, ایک ایسی بڑی نعمت دی ہے. میں ایمانداری کی بات کر رہا ہوں اور یہ بالکل یوں سمجھو کہ ابھی گزشتہ ہفتے کے دن ہم گئے, ہمارے بزرگ عالم دین تھے, ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا تو ہم وہاں گئے. ان کے ایک بڑے بھائی تھے, چھوٹے بھائی تھے, وہ بھی ہمارے دوست تھے. تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. وہ سٹنڈر سائیداد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاروقی خاندان کے لوگ ہیں جن کو سرہندی ہم بولتے ہیں. اب ان سرہندیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو گورے چٹے پٹھانوں کی طرح ہوتے ہیں. تو بولا بس آپ تو ہمیں وہ سرہندی پیر لگ رہے ہیں, یہ آپ کا چہرہ, آپ کا یہ مورا, یہ وہ تو نہیں تھا جب آپ جوانی میں تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ کو دیکھنے میں آ رہا ہے, مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. میں تو اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھتا کبھی, اتنا شوق بھی نہیں کہ خامخواہ آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, میں تو دیکھتا بھی نہیں. تو کیا کرتے ہو؟ تو میں نے جب ان کو کہا کہ بس اللہ کا ذکر کرتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں اور تو کچھ بھی نہیں کرتا. اگر کوئی چمک ہے تو اسی کی ہوگی, میرا کوئی کمال نہیں. تو ایک جو بڑے تھے انہوں نے بطور مزاح کہا تو اس کا مقصد ہے کیا ہم کوئی پوتھی ہندوؤں والی پڑھتے ہیں کہ ہم بھی ذکر کرتے ہیں, ہم بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا ان کو میں نے یہ کہا, میں نے کہا یہ ایک دوائی والا حساب ہے کہ بھئی دوائی کسی کو جلدی فائدہ دے, کسی کو دیر سے دے. کوئی زیادہ دوائی کھا لے, کوئی کم کھائے, بس یہ فرق ہے اور کچھ بھی نہیں. آپ کے چہرے بھی اللہ کے فضل سے نورانی ہیں, کوئی برے نہیں ہیں, لیکن آپ کو جو میرا چہرہ زیادہ چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی کریم لگائی ہے یا کریم لگانے کی کوئی عادت ہے, کچھ بھی نہیں, کوئی عادت ہی نہیں ہے کریم لگانے کی. یہ اللہ کے ذکر اور حضور کے درود کا صدقہ ہے. تو آپ لوگوں سے یہ عرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ کئی مرتبہ دوستوں نے یہی کہا ہے, تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی کچھ بھی نہیں, وہ کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے لگی, میں نے کہا بس اسی کی کرامت ہے, میرا کچھ بھی نہیں.
میں کچھ بھی نہیں کرتا، جیسے آپ ہیں ویسا میں ہوں، بس اسی کام یہ چلتی رہتی ہے بس۔ تو یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اذکار اگر چلتا رہے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 70,000 تک کی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی ہوگی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر کسی نے پڑھ رکھا ہے یا کسی میت کو بخش دیا جاتا ہے تو اللہ اپنے فضل سے اس کو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر روزانہ 500 پڑھتا رہے گا تو 15,000 مہینے میں ہو جائیں گے، سال میں کافی ہو جائیں گے، خود کو بھی ثواب، کوئی عزیز رشتہ دار، والدین میں سے، دادا دادی میں سے، نانا نانی میں سے اور کوئی رشتہ دار ہو، استاد ہو، کوئی پیار و محبت والا بندہ ہو، اس کو اگر بخش دے گا تو اپنے کو بھی ثواب ملتا رہے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ کبھی بھی کہیں میت میں جاتے ہیں، کچھ بھی ہوا، بھائی 1 لاکھ کلمہ شریف بخش دینا، دیری نہیں ہوتی ہمارے، وہ تو 5,000 اگر روزانہ پڑھو تو 1 مہینے میں 1.5 لاکھ ہو جاتا ہے، تو 18 لاکھ ہوتے ہیں سال بھر میں، اللہ کے فضل اور کرم سے، اس کی مہربانی سے۔ تو اس میں سے اگر ہم نے 8 بھی دے دیے تو 10 لاکھ پھر بھی ہمارے پاس باقی۔ تو اللہ تبارک و تعالی، میں اللہ سے یہ دعا کروں گا جتنے بھی میرے بچے ہیں، اللہ ان کو یہی نعمت عطا فرمائے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 5,000 پڑھیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ شروع کریں، عادت بنائیں۔ اس عمر میں اگر عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ جب ہماری عمر میں آئیں گے تو خزانہ بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ کرے گا کہ آپ کے چہروں سے وہ نورانیت ہوگی، حضرت غوث پاک کا وہ فیض ہوگا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ہوں نہ ہوں، لیکن جو ہے کہ یہ ذکر اور درود شریف کا ایسا فیض ہوگا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے، اور وہ والی بات ہے کہ اظہار او ذکر اللہ، ذکر کرواتے ہیں نا ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر میں یا کیسے، تو پھر ایک مرتبہ میں جیسے گھر میں گھسا تو چھوٹی جیسے ہماری یہ بچی ہے کاظمہ، اسی طریقے سے اس بچی نے دیکھ کے مجھے دیکھ کے کہا ہو ہو ہو، تو مجھے کسی اور نے کہا کہ بھئی یہ بچی تو آپ کو دیکھ کے ذکر کر رہی ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کہا، حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، نیک بندے ایسے ہیں کہ جب ان کا چہرہ دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ہم اپنی فضیلت کوئی بیان نہیں کر رہے، اللہ کے دروازے پر توبہ ہے، استغفر اللہ، اسی کے کرم کو، اسی کے احسان کو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اس کی جو نعمت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی اسی طرف رغبت آئے، اور جب رغبت آئے گی، محبت ہوگی اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، تو پھر یہ دنیا داری اور یہ جو ہے کہ یہ ساری سب دماغ سے نکل جائے گی۔ آپ لوگوں کے سب بات سامنے ہے کہ گزشتہ سال اللہ نے عمرے کی سعادت نصیب کی، اب پھر جو ہے کہ وہ دل چرا رہا ہے کہ پھر تیاری کریں، اور انشاءاللہ اگلی سال جو ہے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے چلے جائیں گے۔ تو یہ سب جو ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور حضور کے درود کی برکت سے سب کچھ نصیب ہو رہا ہے۔ میری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ بچوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ سب نعمتیں آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔